کہ جی بس ہمیں آپ سیلف اسیسمنٹ دے دیں، فکس ٹیکس کر دیں. لیں، میں اس وقت 65-66 سال کا ہو گیا ہوں، آج تک جب بات ہوتی ہے نا فکس ٹیکس کرنے کی، وہ کاروباری حلقہ نہیں کرنے دیتا. آج اگر فکس ٹیکس کوئی کر نہیں سکتا، یہ نہیں کرنے دیتے، ٹیکس دینا نہیں ہے، خیرات کروڑا روپے کی کر دینی ہے. اب تو سسٹم ایسا لے کے عمران خان آ گیا ہے کہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. جو اس نیٹ کے اندر آ گیا ہے، جو ٹیکنالوجی کے اندر آ گیا ہے، اس کو ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، ورنہ کوئی ٹیکس نہیں دینا چاہتا. پاکستان میں اگر 20 لاکھ لوگ رجسٹرڈ ہیں، میں نے سینٹ میں پوری تقریر کی تھی اس پہ، اور 42% لوگ ہیں جو لاکھ روپے سے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. تو چنانچہ عمران خان نے اپیل کی کہ جناب برائے مہربانی آپ نے ارب ہا روپے کا منافع، 260-61 ارب روپیہ بڑی کمپنیوں نے منافع، اپنے لوگوں کو یعنی ان کے ویجز میں اضافہ کر دیں، ان کی مزدوری زیادہ کر دیں. 4 کمپنیاں پوری آئی ہیں میدان کے اندر جن لوگوں نے اربوں روپے کا منافع کمایا، ڈکلیئر کیا اربوں کا. باقی ہم، آپ کو معلوم ہے کہ اپنا منافع کبھی صحیح نہیں بتاتے. چنانچہ یہ بات میں نے تھوڑی سی اس لیے کہہ دی کہ اس کے بعد کوئی میٹھی چیز بھی ہوگی، اس تلخی کے یعنی چھوٹی پلیٹ دیکھیے کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں ناصر بھائی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ نے جو منصوبہ میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. آپ کی عزت اکرام، آپ کے لیے پولیس، آپ کے لیے انتظامیہ، آپ کے لیے یعنی پورے جو محکمے ہیں، واسطہ ہے، LDA ہے، وہ ایک ایک فرد مقرر کروانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ٹریڈر کسی کا بھی یا کسی بھی بزنس مین کا مسئلہ کسی بھی محکمے کے ساتھ متعلق ہو، اسی وقت وہ اس فرد سے رابطہ قائم کر کے ان کو مسائل کو حل کرے. پھر ایک بہت بڑی یعنی کمیونٹی کہ جو ہم سنتے ہیں پچھلے 30-35 سال سے، شٹر پاور، ٹھیک ہے، آپ ان تک بھی پہنچیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ان تک بھی ٹریڈرز تک آپ پہنچیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران بھائی نے، ملک امانت صاحب نے، جس طرح شبیر صاحب نے کہا، اس شہر کے اندر کوئی حکومت کی کوئی بیساکھی استعمال نہ کر کے بھی انہوں نے اپنا ایک مقام حقیقی طور پہ بنایا ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کاروباری دنیا کے اندر ایک پاپولر میسج لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں. میری صرف درخواست یہی ہے کہ یہ عقل حلال ہے، یہ کاروبار کا ایک دوسرا رخ عقل حلال ہے، حلال رزق ہے. اور حلال رزق کیا ہے؟ سورہ جمعہ کے اندر آتا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد اللہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ دنیا میں پھیل جائیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. کاروبار کو اللہ کے فضل سے باقاعدہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے. چنانچہ یہ کوئی جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ عبادت کے علاوہ کوئی کام کر رہے ہیں. محمد امین ذکی صاحب سے میں انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ نشست کروں گا اپنی تقریر کے اوپر. اور میں باقی یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف اس شہر کے اندر، آخری بات ہے، رکھ رہے ہیں نا ناشتہ وغیرہ، اس شہر کے اندر ہمیں ذرا مزید محنت کی ضرورت ہے، مزید جد و جہد کی ضرورت ہے، اور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کو لے کر آگے بڑھیں. جس کو جو حق ہے وہ یونین کونسل، نیبرہڈ کونسل، صوبہ، وہ نیشنل اسمبلی، اس کو اس کا حق دے کر اس کو آسانی پیدا کی جائے تاکہ وہ الیکشن کی کیمپین آخری 30 دن یا آخری 25 دن ہماری طرح نہ کی جائے. اس مرتبہ بہت پہلے یہ کام کر لیا جائے. یعنی ہمیں تو اس کا بڑا تلخ تجربہ تھا کہ 25 جولائی کو الیکشن تھا اور 30 جون کو ٹکٹ جو تھے وہ فائنل ہوئے تھے. اس طرح کرنے سے نقصان ہوگا. آپ کے لاہور کے صدر یہاں بیٹھے ہیں، بہت پہلے سے لوگوں کو کلیئر کرتے چلے جائیں اور وہ اپنے جا کے کام کرنا شروع کریں. یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہاں پر ممبران اسمبلی تھوڑے ہیں، حلقے زیادہ ہیں،
اور دیکھیں نا وہ لاہوریہ کہ جو کسی منتخب ممبر کے حلقے میں رہتا ہے اور وہ لاہوریہ کہ جو ہمارے جیسے حلقے میں رہتا ہے، تو کیا آپ کا کیا خیال ہے اس کو فنڈز کی، گلیوں کی، نالیوں کی، سیوریج کی، بجلی کی، اسٹریٹ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ چنانچہ آپ کی وسادت سے میں اوپنلی میڈیا کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو آپ کسی درجے میں ترجیح میں رکھ لیں، اس لیے کہ یہ شہر آج بھی پولیٹیکل کیپٹل ہے، آج بھی پاکستان کا سیاسی دارالخلافہ ہے۔ جتنی جلدی ارباب بست کشاد اس بات کو سمجھ لیں گے اور اس دارالخلافے کو سمجھ لیں گے کہ یہ سیاست یہاں سے پنپتی ہے، پاکستان کے سارے ایم این اے جو ماضی میں رہے، جو آئندہ آنے والے ہیں، اور جو بھی سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، سب یہ 3-4 بڑی آبادیاں یہاں رہتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو تو میرے پاس آ جائیں، میں سارا ڈیٹا فراہم کر دوں گا کہ کون سا سندھ کا ایم این اے، ایم پی اے، وزیر کہاں رہتا ہے، کس کس کے گھر ہیں کہاں کہاں پہ۔ چنانچہ لاہور کا متبادل کوئی شہر نہیں ہے، یہاں پر ایک عمومی صورتحال آپ ٹھیک کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم تو ایک صفائی، میں صرف ایک بات کا ذکر کر رہا ہوں، ایک صفائی جو ہے وہ آپ 3.5 سال میں لاہور شہر کی نہیں کر سکتے، صرف ایک صفائی۔ وہ میٹنگ اب ترک ہو گئی ہے جس میں جا کے بیٹھا کرتا تھا۔ اس شہر کے اندر 7600 ٹن روز کوڑا اکٹھا ہوتا ہے، آپ 6000 ٹن سن رہے ہوں گے، اور سننا چاہیے LWMC کے جو اربابان بخت کشاد ہیں اور جو وزراء ہیں، کہ اگر آپ 7600 ٹن کوڑا روز اکٹھا نہیں کرتے اور 6,500 کرتے ہیں تو باقی 1500 2000 کہاں جا رہا ہے؟ یا ہمارے بازاروں، گلیوں، گھروں کے اندر جا رہا ہے، یا ہمارے حلق سے ہمارے اندر جا رہا ہے؟ چنانچہ لاہور اس بات کا متقاضی ہے، لاہور اس بات کا متقاضی ہے کہ یہاں پر کوئی 50 ارب روپیہ آپ واسا کو دیں، بلکہ 60 ارب روپیہ دیں، اور ان کو دیں، اور تاکہ لاہور کے سیوریج کا نظام بہتر ہو جائے، لاہور کے پانی کا نظام بہتر ہو جائے۔ یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی 14 جگہیں آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کہ جو پانی نیچے جمع کرنا ہے، جہاں پہ وہ بھی 4-5 ابھی تک ہوئی ہیں، پوری وہ بھی نہیں ہوئی۔ پانی لاہور کا بہت نیچے چلتا چلا جا رہا ہے، اس کو اوپر کرنا ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ 2023 کے الیکشن میں ہمیں کوئی دشواری پیش آئے گی۔ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ آپ کے 272 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، 186 حلقوں میں صرف اوورسیز ووٹ انشاءاللہ العزیز وہ قانون بن گیا ہے، اس کے صرف ڈالنے کا ان کو موقع مل جائے، جو 90% عمران خان کا دم بھرتے ہیں۔ ان کے پاس تجزیہ موجود ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں۔ میں نے مہنگائی پہ آج بات نہیں کرنی، پھر کسی وقت کروں گا۔ صرف میں آپ کو اس امید کے ساتھ چاہتا ہوں کہ آپ ناشتے کی طرف جائیں کہ 272 میں سے 186 حلقے صرف اوورسیز کا ووٹ آ جائے، انشاءاللہ العزیز وہ ہم 186 حلقے جیت سکتے ہیں 272 میں سے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ نتائج بالکل اسی طرح کے آئیں گے، اسی طرح کے نتائج آئیں گے۔ گراس روٹ کے اوپر جا کے کام کرنا شروع کریں، اور میں سارے لیڈروں کو کہتا ہوں اپنے گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھیں۔ میں کسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، آپ میں سے کتنے ایم این اے اور ایم پی اے کا الیکشن لڑنے والے جو اپنے گھر کا دروازہ کھول کے بیٹھتے ہیں، اپنا دفتر آپ نے کوئی بنایا ہوا ہے؟ لیکن 44 دفاتر تو یہاں ہونے چاہیے نا شہر کے اندر، اور ان کے سامنے ہٹو بچو نہیں ہونا چاہیے کہ اندر نہیں جا سکتے آپ۔ میں کھلی بات کر رہا ہوں تاکہ عام آدمی آئے، کارکن آئے، اپنے لیڈر سے براہ راست دست پنجہ کر سکے۔ میں پھر کہتا ہوں اس بات کو، 30 ایم پی اے اور 14 ایم این اے سب کے گھر اور دفتر آخری 1.5 سال آپ عوام کے لیے کھول کے رکھیں، اپنے بیٹھنے کا وقت طے کریں۔ آپ بتائیں کہ میں 2 گھنٹے بیٹھوں گا روز، اور بیٹھیں وہاں پہ آپ کوئی کام اس سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ آپ
لوگوں کے سامنے بیٹھیں اور ان کی بات سنیں. کام شام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، ہو بھی جاتے ہیں نہیں بھی ہوتے ہیں. اور میں آخر میں آپ سب کے لیے یہ نیک خواہشات رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں کامیاب کرے، گھروں کے اندر خیریت رکھے. بہت سارے لوگ جب سے ہم دوبارہ ملے ہیں بیمار بھی ہوئے، صحت مند بھی ہو گئے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے بہن بھائی ماں باپ ہمارے دوستوں کے والدین وفات پا گئے ہیں ان سے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اپنے رحمت کے سائے کے اندر لے لے. بہت بہت شکریہ.